السلام علیکم۔ 15واں سپارہ کا خلاصہ حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور ہم نے ان کو عجائبات قدرت دکھائے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت قرار دینا۔ یہودیوں کو جب بھی ہم نے قوت دی انہوں نے خرابی کی، تو ہم نے جنگجو لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور جب بھی وہ شرارت کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ بعض انسان برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتے ہیں جس طرح بھلائی کی درخواست کی جاتی ہے۔ انسان فطرتاً جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہے، پھر قیامت کے روز وہ اس اعمال نامے کو کھلا ہوا دیکھ لے گا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے گا۔ آج تو اپنا حساب خود کر لے۔ جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت کرے گا اور اس کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے کرے گا، اور وہ شخص مومن بھی ہو تو اس کی کوشش قبول کی جائے گی۔ پھر لوگوں سے خطاب ہے، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ ہوگے۔ تیرے رب کا حکم ہے سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف بھی مت کرنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار دونوں پر رحم فرمائیے، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا اور پرورش کی۔ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہنا، اور مال کو بے موقع مت اڑانا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لینا چاہیے کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ ہی اپنا ہاتھ ایسے کھول دینا چاہیے کہ خود پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ۔ زنا کے پاس مت پھٹکو، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، مگر اچھے طریقے سے جو کہ مستحسن، اور وعدوں کو پورا کرو۔ بے شک وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب ناپ تول کرو تو پورا ناپ تول کرو۔ جس بات کی تم کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل نہ کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور زمین پر اکڑتا ہوا مت چل، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ سارے برے کام تیرے رب کو بالکل ناپسند ہیں۔ اور کوئی ایسی بستی نہیں جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر لیں۔ شام کے بعد رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کریں، اور صبح کی نماز بھی۔ بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور تہجد ادا کیا کریں، یہ آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ عطا کرے گا۔ اور جب انسان کو کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو قرآن کا علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے یہ کتاب ہدایت پڑھی جاتی ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے سب ہی نام اچھے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی مددگار ہے۔ تمام خوبیاں اسی کے لیے خاص ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی تاکہ وہ اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے تھے عمدہ اجر کی خوشخبری سنائے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے اللہ کے بارے میں اپنے پاس سے باتیں گھڑ لی ہیں۔ اور اگر یہ منکرین آپ کی بات نہ مانیں گے تو کیا آپ اس غم میں اپنی جان ضائع کر لیں گے؟ اور ہم نے زمین کی چیزوں کو
اس لیے باعث رونق بنایا تاکہ دیکھیں کون نیک عمل کرتا ہے۔ اور پھر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ واقعہ دریافت کیا کیا تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، مگر 15 روز تک وہی نازل نہ ہوئی اور آپ بے حد غمگین ہوئے، کیونکہ کفار نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھیں۔ اور پھر وہی آئی اور ارشاد ہوا کہ آئندہ جب آپ کہیں کہ یہ کام کل کروں گا تو آپ کہا کریں انشاءاللہ کل کروں گا۔ فرمایا یہ چند نوجوان تھے جو کہ ہدایت پر تھے، مگر اس وقت کے مشرک بادشاہ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ واپس بتوں کی پوجا کی طرف لوٹ آئیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا پالنے والا وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت نہ کریں گے۔ پھر ان نوجوانوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ رات کو وہ سو گئے اور پھر اللہ نے ان کو کئی برس سلائے رکھا، اور پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہم اندازاً کتنا وقت سوئے ہوں گے؟ تو بعض نے کہا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک کو کچھ پیسے دے کر شہر بھیجا کہ وہ احتیاط سے جائے اور ان کے لیے کوئی حلال کھانا خرید کر لائے۔ وہ شخص جب شہر پہنچا تو ان کا لباس اور وہ روپے جو اس کے پاس تھے دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پہلے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس شخص کو کوئی 200-300 سال پہلے کا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، مگر جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کی تاریخ میں یہ واقعہ مشہور تھا کہ 300 برس پہلے ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کے زمانے میں چند نوجوان اچانک لاپتہ ہو گئے تھے، اور اس بادشاہ نے ان کے نام پتھر پکندہ کروا کر شاہی خزانے میں رکھوا دیے تھے اور ان کو سزا دینے کے لیے بڑی تلاش کروائی تھی، مگر وہ نہ ملے تھے۔ زمانے میں یہ واقعہ یعنی جاگ اٹھنے والا واقعہ پیش آیا تو اس زمانے میں لوگوں میں یہ بحث چل نکلی کہ کیا قیامت آئے گی اور اللہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس طرح اللہ نے اس واقعہ سے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ قیامت برحق ہے اور وہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور وہ اصحاب کہف 309 برس تک سوتے رہے تھے، اور آپ کے ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کی رضا کے طالب ہیں، اور دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی توجہ نہ کیجیے، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہو اور وہ اپنی نفسیاتی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، اور آپ کہہ دیجئے یہ دین حق اللہ کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے اس کی پیروی کرے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کرے۔ یہ مال و دولت اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، مگر ہمیشہ باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں جن کا تیرے رب کے پاس نہایت عمدہ بدلہ ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے اور زمین ایک ہموار میدان بنا دی جائے گی، اور سب کے سب اپنے رب کے حضور کھڑے کر دیے جائیں گے اور نامہ اعمال سامنے کر دیا جائے گا، اور اس روز آپ مجرموں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نامہ اعمال کیا عجیب کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی ہمارا چھوٹا گناہ اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اسے لکھا ہوا پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے مگر پھر بھی وہ منہ پھیر لے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں سے سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجہ کو بھول جائے، اور آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ اور اگر وہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگتا تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا، مگر اس نے ایک وقت مقرر تک ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ کس طرح ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے جس کو ہم نے اپنی رحمت خاص سے خصوصی علم سکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات کی۔ اکثر مفسرین نے ان کا نام حضرت خضر تحریر کیا، جبکہ قرآن مجید میں ان کے نام کے بارے میں خاموش ہے۔
حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ رہ کر علم کی خواہش کی، مگر ان بزرگ نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، اور کہا کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اس بزرگ نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ تمام مسافر ڈوب کر ہلاک ہو جائیں۔ اس بزرگ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی، راستے میں انہیں ایک لڑکا ملا، ان بزرگ نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور کہنے لگے آپ نے بڑی بیجا حرکت کی اور ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا۔ صدق اللہ العظیم۔